بہت خوش آئند بات ہے کہ یہ بات کہ یہ تاریخ ہمیں غلط پڑھائی گئی ہے، غلط بتائی گئی ہے اور اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اس کا انیشیٹو جو ہے وہ سکھوں کی طرف سے ہے. یہ بہت اچھی بات ہے اور جتنا ہم اس پر شکر گزار ہوں سکھوں کا، سکھوں کی لیڈرشپ اتنا کم ہے، کیونکہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی لیکن ان کی سمجھ میں آ گئی. آج سے چند سال پہلے سکھوں کے بڑے ہی دو نامور لیڈر جن سے میری ملاقات ہوئی یہاں برطانیہ میں، انہوں نے بھی مجھ سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم سکھوں پر بہت بڑے مظالم ہو رہے تھے تو ان دنوں میں وہ دہلی میں یعنی شاہی مسجد کے جو امام بخاری صاحب اس وقت زندہ تھے، آج کے جو امام ہیں ان کے والد صاحب، تو جب یہ ان کے پاس گئے مسلمانوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے تو انہوں نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ بھی آپ اس میں، انہوں نے کہا کہ آپ بے شک مغلوں کی تصاویر کو نہ ہٹائیں، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ایک بات جو حقیقت جس کا آپ خود تذکرہ کر رہے ہیں، جس کا ساری دنیا نے دیکھا بھی ہے، اور اس وقت تو شاید میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا جتنا آج کل ہے، اور جتنی جینوئن تصاویر آج موجود ہیں اس کو آپ لگائیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مشورہ اس وقت کے جو دو لیڈر تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا تھا، اور پروفیسر درشن سنگھ جو اس وقت جس شری پربندک کمیٹی کے وہ جتھےدار بھی تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم باقاعدہ طور پہ اس پہ بہت سیریسلی اس پہ غور بھی کر رہے ہیں کہ اس کو لایا جائے. مگر میں اس سے ذرا تھوڑا اور میں اس کی تھوڑی سی وضاحت میں نے خود اس لیے کر دی کہ میری کیونکہ ذاتی طور پہ ملاقات ہوئی تھی یہاں پہ برطانیہ میں. اب آپ یہ بتا رہے کہ جینوئن جینوسائڈ جو ہوا اور سکھوں کو تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ سکھوں کو تہہ کر دیا گیا اس تحریک کے اندر، اور ہندوستان کے اندر کوئی ایسا ضلع یا شہر نہیں جہاں سکھوں کا قتل عام نہیں ہوا، اور بڑا بہیمانہ انداز میں اس کا قتل عام ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بہیمانہ انداز میں قتل و غارت کے بعد سکھ بد دل ہو گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، یا کس تاریخ سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہے؟ یہ ان کی ایک ہوتی لانگ میموری، ایک ہوتی شارٹ میموری. سکھوں کی لانگ میموری جو ہے وہ بڑی زبردست ہے. اچھا. وہ اسی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمانوں کے ظلم کو بھی نہیں بھولے. لیکن ابھی ان کی لانگ میموری میں ابھی جو چیز شامل ہو رہی ہے وہ ہے 1984 اور اس کے ساتھ ظلم، اس کے ساتھ ہی کانگریس پارٹی، اس کے ساتھ ہی یہ کہ ہندو جو ہیں تمام ہمارے دشمن ہیں. اس نقطۂ نظر سے ابھی ایک ہندوستان میں ایک کولیشن بن رہی ہے. کولیشن مختلف مذاہب کی ہے لیکن سب اینٹی برہمن ہے. جی. تو لہذا یہ جو سکھوں میں جو چیز زور پکڑ رہی ہے وہ اینٹی برہمنزم کی، وہ ایک سگنیفیکنٹ بات ہے جس کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے. لیکن برہمن بھی غافل نہیں ہے. جی. لہذا اس نے بھی اپنی طرف سے کافی اپنے حربے آزمائے ہیں جس کی وجہ سے سکھوں کو تقسیم کیا جائے، ان کو کمزور کیا جائے اور ان کا جذبہ جدوجہد جو ہے اس کو ظاہر کیا جا سکے. سر ایک اور چیز بہت شدت سے اب سامنے آ رہی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میرے سامنے جو سکھوں کی تصویر، بڑی ایک تصویر جو پیش کی گئی تھی، جب میں برطانیہ میں آیا تو میں نے اس کی خاص طور پر 1984 کے بعد میں نے سکھوں کا بالکل ایک اور کردار دیکھا. شاید انہوں نے سکھوں نے یعنی پہلی دفعہ اس برہمن کے ظلم کا مزہ چکھا، اور جس کے کہنے پہ انہوں نے وہ جو ایک مسلمانوں کا بہت قتل عام کیا تھا اس کا شدت سے احساس بھی ہوا. اور اگر آپ کو یاد بھی ہو تو اس تحریک کے بہت بڑے نامور لیڈر جو تھے انہوں نے اس بارے میں مسلمانوں سے معافی بھی مانگی اس معاملے میں. لیکن یہ ہے کہ اب میں اس چیز کی طرف آپ کو دوڑانا چاہتا ہوں آپ کی توجہ کہ اب یہ دیکھیے کہ سکھ اس بات کا بارہا اظہار کرتے ہیں کہ بحیثیت ایک پنجابی ہونے کے مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کے رشتے بڑے گہرے ہیں. وہ زبان کا حوالہ دیتے ہیں، عادات کا، رسوم و رواج کا حوالہ دیتے ہیں، اور اس کے اور زیادہ آگے آپ جائیں تو وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے جو دربار صاحب کی جو بنیاد ہے، اس کو فاؤنڈیشن سٹون جو ہے وہ ایک مسلمان ولی نے، مسلمان بزرگ نے، میاں میر صاحب نے اس کا رکھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سکھ مذہب کے جو بانی ہیں بابا گرو نانک صاحب، ان کے جو دستے راز تھے وہ دونوں مسلمان تھے، بالا اور مردانہ دونوں جو تھے وہ مسلمان تھے. اور بابا گرو نانک صاحب کا جتنا سفر وہ بتاتے ہیں وہ سارے کا سارا ان دونوں حضرات کے ساتھ تھا. اور بالا اور مردانہ جو تھے وہ دونوں بابا گرو نانک کے اس پرچار کو یعنی گیتوں کے الفاظ میں اور آواز میں سوز میں ڈال کے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. اب سکھ اس بات کا بھی تقاضا کر رہے ہیں اور اس بات کی خواہش کر رہے ہیں
کہ جب ہمارے رشتے اتنے گہرے ہیں اور ہم مذہبی طور پہ بھی ہم بہت قریب ہیں، اور پاکستان ننکانہ صاحب جو ان کا بہت ایک مذہبی مقدس مقام ہے، جس طرح مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے، وہ بھی پاکستان کے اندر ہے، اور اس کی تزئین و آرائش، اس کی دیکھ بھال سے یہ بہت خوش بھی ہیں. تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، سکھوں کو؟ کیا واقعی اس پیغام، اس رشتے کو مزید تقویت دینی چاہیے؟ اور اگر مزید تقویت دینی چاہیے تو کن شرائط پہ یا کن چیزوں پہ اس پہ استوار ہونا چاہیے؟ یہ تو بھی دونوں اطراف کی خواہش ہے، سکھوں کی بھی اور پنجابی مسلمانوں کی، کہ اس رشتے کو تقویت ملنی چاہیے. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جو کہ لیٹر آن ڈسکشن میں بات چیت کریں گے، جو کہ کچھ پریکٹیکل ہے، کچھ آئیڈیالوجیکل ہے. آئیڈیالوجیکل وجوہات کا آپ نے ذکر کیا کہ اس سکھ مذہب کی جو ابتدا ہے بابا گرو نانک کی کرنے والی، وہ تقریباً مسلمان تھے. مطلب یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا جو تھا پرچار کرنے کی بات وہ تھے مساوات، توحید اور مساوات. جی. توحید بہت بڑا، یعنی اسلام کا تو پہلا پرنسپل ہے. جی جی. لہذا توحید کو انہوں نے اپنایا، اور دوسرا ہے کہ مین ایز ون ایکول، لہذا ذات پات کی تمیز جو تھی اس کو مٹانے کی کوشش کی. جی. ابھی اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ یہ چیزیں توحید اور مساوات یہ مسلمانوں کو سکھوں کے ایک دوسرے کے قریب لا رہے ہیں. جی. یہ ہندوؤں نے یہ کوشش کی کہ یہ ان دونوں کو ڈائلیوٹ کیا جائے. جی. یعنی توحید کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے گروؤں میں فرق ڈال دیا کہ یہ گرو دلت تھا، یہ گرو جو تھا وہ برامن تھا، یہ گرو کچھ اور تھا. تو گرو جو تھے ان کی ذاتیں جو تھی وہ زیادہ اہم ہو گئی، ان کا پرچار، ان کا ریلیجن جو ہے وہ کم اہم ہو گیا. لہٰذا انہوں نے یہ اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ تو ہندوؤں کا ایک سیکٹ ہے، کیونکہ ہندو ایسے مذہب نہیں تھا جو کہ اپنی خود حفاظت کر سکتا. تو یہ ملیٹنٹ سیکٹ ہندوؤں کے درمیان بنا، جس نے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی، اور مسلمانوں کی یہ لڑکیاں مسلمان ان لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے. اور یہ سیکٹ جو تھا وہ مسلمانوں پر ہندوؤں پر مسلمانوں کے ظلم کو روکنے کے لیے بنایا گیا. تو لہذا تاریخ کو انہوں نے دو طریقے کے مسخ کیا، اور دونوں طریقے سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمان اور بجائے اس کے کہ ان کے جو رشتے تھے دوستی کے، ایک برادرانہ رشتے تھے جو کہ بابا گرو نانک کے زمانے اور حضرت میاں میور کے زمانے سے شروع ہوئے، ان کو ایمفسائز کرنے کے بجائے ابھی وہ ایمفسائز یہ کرنا شروع کیا ہے کہ ان کے گرو جو تھے وہ ڈفرینٹ تھے. جی. اور یہ کہ مسلمان جو تھے وہ مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سیکٹ ماض وجود میں آیا، ہندوؤں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سیکٹ ماض وجود میں آیا. لہٰذا پوری تاریخ کو مسخ کر دیا، الٹ کر دیا. ابھی آج کل آپ دیکھتے ہیں پھر سکھوں میں یہ تحریک شروع ہوئی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخ مؤثر ہے. وہ یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، ہمیں تو خیر کسی چیز کی بھی نہیں پرواہ، ہم تو اپنی ٹو نیشن تھیوری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے ان کی ون نیشن تھیوری، ٹو نیشن جو بھی ہے، سکس ہر نیشن ان کی جو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ تو تیار ہیں. تو لیکن ہم نے اس چیز میں کوئی سپورٹ ان کو نہیں دی. لہٰذا یہ جو ابھی آپ پروگرام کر رہے ہیں، اس پروگرام کی ایک بیسس ہے جو کہ ہمیں پرووائڈ کرنی چاہیے، کہ جو آج جیسا آپ نے پوچھا تھا کہ مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان دوستی جو ہے یہ صرف وقت کا تقاضا نہیں ہے، یہ آپ کے فیوچر کا تقاضا ہے. سب اسی جو آپ نے یہ فرمایا، آپ کا آخری فکرہ کہ بھی فیوچر کا تقاضا بھی ہے. میں نے جس سملیرٹی کا تذکرہ کیا، میرے لیے بڑی بات حیران کن تھی کہ جب مجھے پتا چلا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سکھ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجنے کے لیے یہ ست سری اکال کہتے ہیں. اور ست سری اکال کا معنی اللہ اکبر ہے. ست سری اکال یہ 3 لفظ ہیں، سچا اور بڑا رب، یعنی عربی میں جس ہمیں اللہ اکبر کہتے ہیں. اس طرح سکھوں کا دوسرا اور سب سے بڑا نعرہ وہ یہ ہے کہ واحد گرو کا خالصہ، واحد گرو کی فتح. اب یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے قرآن حکیم کی اس آیت کی بالکل اس کا ترجمہ ہے کہ اس ملک پہ حکومت کرنا صرف مومنوں کا حق ہے. یعنی واحد گرو کا فتح، وہ اسی مومنی کی فتح ہوگی جو کہ اللہ کے نام کو، اللہ کے نظام کو اس پہ نافذ کرنا چاہے گا. یہ سملیرٹی بھی اس بات کا اظہار کرتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے جب گرنتھ صاحب پڑھنے کا اتفاق ہوا، جپ صاحب وغیرہ، اس میں نے دیکھا کہ ان کی بہت سی بانیاں جو ہیں
وہ بالکل قرآن کی بے شمار آیات کا ہو بہو لفظ بلفظ ترجمہ ہے. اس حوالے سے میں نے آپ سے کہا کہ بھی میں نے بھی سکھ دوستوں سے ملاقات کی، اور آپ بھی یقیناً بہت سے جو سکھ اسکالرس ہیں وہ آپ کے دوستوں میں ہیں، کہ آپ نے کبھی ان کی اس بات پہ توجہ دلائی کہ بھی آپ کے جو گرنتھ صاحب ہے اس کے اندر تقریباً 70% کے قریب جو ہے وہ قرآن سے انسپائر کر کے ان سے آیات جو ہے وہ لے گئی ہیں. تو کیا آپ نے ان سے مشورہ اس بات کا مشورہ کیا کہ یہ جو کامن ایک چیز ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے سکھوں کے اندر بھی؟ صرف یہی نہیں کہ میں ان کو کہوں کہ یہ چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے، میرے جتنے بھی سکھ اسکالر دوست ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور وہ ہائی لائٹ کرتے بھی ہیں. جی. یہ جو 1-2 کتابیں ہم نے ان کی پبلش کی ہیں، جی. ان کتابوں میں انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے جی. کہ ہمارے جو رشتے ہیں وہ مذہبی طور پر عقیدے کے لحاظ سے وہ بھی بڑے بڑے مضبوط ہیں. جی. جی. اور ان عقیدوں کی بنیاد ایک بنیاد ہے، لیکن سب سے بڑی بنیاد دنیا میں کسی وقت بھی عقل والوں میں سیاسی بنیاد ہوتی ہے. جی. کہ کیا یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارے ساتھ دوستی کریں، کیا یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ دوستی رکھیں. اگر یہ ہمارے میوچل انٹرسٹ میں ہے تو پھر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ساورن نیشن بنے. جی. اور ان کی کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کی ساورنٹی میں جو قدغن لگتے ہیں، جی. خواہ وہ کشمیر کا لگتا ہے، خواہ وہ کسی اور وجہ سے لگتا ہے، اس میں ہمارا ساتھ دیں. جی. اور یہ انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے اس پروگرام کا، اور ہماری اس ایفرٹ کا جو مقصد ہے اس میں یہ بڑا سر فہرست یہ باتیں ہیں کہ ابھی ہم اس دوستی کا صرف یہ نہیں کہ ہم چاہتے ہیں، جی. اس دوستی کا ہم کوئی پریکٹیکل مظہر بھی چاہتے ہیں، اور اس دوستی کا ایڈوانٹیج جو ہے سکھوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت سائڈ آف پنجاب وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ چیزیں اگر ہمارے گھر گھر میں ہمارے دوستوں کو پہنچی تو انشاءاللہ یہ بہت جلدی یہ چیز جو ہے یہ عرف عام ہو جائے گی. ناظرین، اب ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے اندر بہت سی ایسی تاریخی حقائق اور ایسی تاریخی گھریں کھولنے کی کوشش کریں گے کہ ہندوستان میں سکھوں کو کیوں مسلمانوں کے خلاف کیا گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا رویہ سکھوں کے ساتھ کیسا تھا، اور اب سکھ اور مسلمان کتنی اس میں اتنی جو سملیرٹیز آ گئی ہیں، اس کے بعد ان کا کیا پروگرام ہے، اس کے بارے میں بے شمار سوالات ایسے ہیں جو کہ ابھی اس وقفے کے بعد ہم سب سے کریں گے. اسٹے ٹیون ود اس.